یوں تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ تعالیٰ کی پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ عز و جل نے اپنے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان ایام میں کچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا ہی مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے 10واں دن۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کو مستحب اور سنت قرار دیا۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ اس کے 1 سال کے گناہ کا کفارہ کر دے گا، تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کے مطابق عاشورہ کا دن مقدس سمجھا جاتا ہے اور آپ نے اس بارے میں احکام بیان فرمایا کہ قرآن کریم نے اس حرمت کا اعلان فرمایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تقریباً 60 سال بعد پیش آیا تھا، لہٰذا یہ بات درست نہیں کہ عاشورہ کی حرمت اس واقعے کی وجہ سے ہے، بلکہ یہ تو حضرت امام حسین کی مزید فضیلت ہے کہ ان کو شہادت اس دن ہی نصیب ہوئی۔ شان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عید کا دن تھا۔ امام حسین و حسن اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نانا جان، سب کے پاس سواری ہے، ہمارے پاس کوئی سواری نہیں، ہم کو بھی سواری پر بیٹھنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کو اپنے ایک کندھے پر بٹھایا اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے دوسرے کندھے پر بٹھایا اور کہا، حسن بیٹا، میرے سر کے آدھے بال مبارک کو تم پکڑ لو اور آدھے بال حسین علیہ السلام تم پکڑ لو، میں تم دونوں کی سواری ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہزادوں کو کندھوں پر بٹھا کر گھر سے باہر آ گئے۔ جب باہر یہ منظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا، حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام، تمہاری سواری کتنی خوبصورت ہے۔ اس کے جواب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، یہ سوار بھی تو دیکھ، یہ سوار کتنے خوبصورت ہیں۔ جنگ میں بھی سجدہ قضا نہ ہوا، ایسی تھی عبادت میرے حسین کی۔ اے زمین کربلا، بڑھ کر استقبال کر کہ رفتہ رفتہ آ رہا ہے قافلہ حسین کا۔
محرم الحرام تاریخ کے آئینے میں اسلامی سال کا پہلا مہینہ 10 محرم کو کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ محرم اسلام کا پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ کو محرم اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں جنگ و قتال حرام ہے۔ یکم محرم کو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، جبکہ 10 تاریخ کو کربلا پیش آیا، جس میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن بہت معظم ہے، جس میں درج ذیل اہم واقعات رونما ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیماری سے نجات پائی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آسمان سے پہلی بارش ہوئی، اور قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن آسمان، پہاڑ، قلم اور کرسی کو پیدا فرمایا۔ عاشورہ کے دن ہی اصحاب کہف نے کروٹیں بدلی۔ عاشورے کے دن ہر نیک کام بڑے اجر و ثواب کا موجب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10ویں محرم کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس دن 1000 فرشتوں کی عبادت اور 10,000 شہداء کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محرم کے پہلے جمعے کو روزہ رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رحمت للعالمین نے فرمایا کہ جو شخص محرم کے پہلے 10 روزے رکھے تو وہ فردوس اعلیٰ کا مالک ہوگا۔ جس رات محرم کا چاند نظر آئے تو جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے اور سلام کے بعد یا سبوح یا قدوس ربنا و رب الملک پڑھے تو بڑا ثواب پائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو کوئی 10ویں محرم کو 4 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گزشتہ اور 50 سال کے آئندہ گناہ معاف فرما دے گا اور اس کے لیے نور کا ممبر بنائے گا۔ عاشورہ کی رات جو کوئی 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر روشن رکھے گا۔ کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورے کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے 1 درجہ بلند فرمائے گا۔ عاشورے کے دن غسل کرنا بیماری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورے کے دن غسل کرے گا تو سوائے موت کے کسی لا علاج مرض میں مبتلا نہیں ہوگا۔ عاشورے کے دن بیمار پرسی کرنا بھی بہت اجر کا کام ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی عاشورے کے روز بیمار کی تیمارداری کرتا ہے تو اس نے تمام بنی آدم کی تیمارداری کی۔ اسحاقی کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے 10ویں محرم کو پانی کا ایک گھونٹ
کسی کو پلایا، گویا اس نے تمام پیاسے انسانوں کو پانی پلایا۔ عاشورے کے دن اپنی اہل و عیال کے لیے وسیع پیمانے پر خرچ کرنے سے پورا سال رزق میں وسعت و برکت رہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ میں اضافہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سارا سال وسعت فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو وسعت ہی پائی، لہٰذا مسلمانوں کو اس دن وسیع پیمانے پر خیرات کرنی چاہیے، اس سے رزق میں اضافہ ہوگا اور خوشحالی کے دروازے کھلیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔